ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ شاعری میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھو گے میرے عزیز؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لڑکوں کو قہقہا لگا کر ہنستے دیکھا۔ مدینہ منورہ کے جوانوں کو، مدینہ طیبہ کے جوان ہیں، قہقہا لگا کر کے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جسے جنت کی ضمانت نہ ملے اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنسے، مجھے اس کے ہنسنے پہ تعجب ہے۔ حضور نے قہقہا لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ سود کے دھندے مسلمانوں کے، داڑیاں بھی بڑھا لی، ٹوپیاں بھی رکھ لی، سفید کپڑے بھی بدن پر ہیں، خوبصورت لباس بھی ہے۔ کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، سنیما گھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی قطاریں ہیں، فلم خانوں میں مسلمانوں کی قطاریں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسلم دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور 7 دن تک کے اگر کسی کی زیادہ تر تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ یاد رکھو، جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے۔ رزق کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا۔ جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے۔ آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد نہیں، مذہب و مسلک یاد نہیں۔ امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو، جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا۔ کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے، امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب،
اتنے عالی نسل، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول، کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ احتساب کا جذبہ تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ذبح کر کے کھا جاتے، عمر کا قصہ تمام ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا ذرا اس کی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو کیا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔